السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بڑا انٹرسٹنگ واقعہ سنانے جا رہا ہوں کہ کس طرح یہ جو منشیات فروش ہیں یہ عام لوگوں کو نشے کی طرف لے کر آتے ہیں، اور یہ ایک نشہ آور چیزیں استعمال کرنے والے کی آپ کو زبانی سنانے لگا۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ مجھے اپنا کاؤنسلنگ سینٹر اور اکیڈمی کا تھوڑا سا کام کروانا تھا، تو میں شام کے ٹائم میں ایک مزدور کی تلاش میں گیا مزدور منڈی۔ تو وہاں ایک مزدور بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا جی کروں گا۔ اجرت طے ہوئی، اس کے بعد میں نے اسے کہا، میں نے کہا چلیں۔ وہ کہے جی صاحب جی آپ یہاں 2 منٹ بیٹھیں گاڑی کے اندر، میں ابھی کیا کہتے ہیں آیا۔ میں نے کہا یار آپ کیا کہتے ہیں میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا ٹائم اتنا زیادہ ہو گیا پہلے ہی، میں نے کہا ٹائم اتنا نہیں ہے۔ کہتا نہیں آپ 2 منٹ بیٹھیں، مجھے نا دوائی لینی ہے، میں دوائی لے کے آتا ہوں۔ میں نے کہا یار راستے میں بہت زیادہ میڈیکل اسٹور ہے، میں آپ کو دوائی دلوا دوں گا، بیٹھو۔ تو کہتا نہیں مجھے نا یہ والی دوائی نہیں، مجھے ایک اسپیشل ٹائپ کی دوائی چاہیے۔ میں سمجھ گیا۔ میں نے کہا یہ کوئی نشہ آور چیز کی بات کر رہا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کیا پکی سگریٹ لگاتے ہو؟ کہتا جی صاحب بس اسی کا بس۔ میں نے کہا یار یہ تو غلط بات ہے۔ میں نے کہا اس طرح تو ہمارا وہ نہیں کام نہیں چلے گا، میں تو نہیں آپ کو لے کے جاؤں گا اس طرح۔ کہتا نہیں صاحب جی آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کو کوئی تکلیف ہو، اس سے کوئی پریشانی ہو۔ پھر میں نے کہا یار تکلیف کی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا میں نے اس بندے سے کام ہی نہیں کروانا کہ کوئی بندہ نشہ آور چیز استعمال کر کے میرا کام کرے۔ اس نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو میں نا وہ نہیں لیتا، آپ نا پھر مجھے سگریٹ دلوا دیں۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک، اس میں ایگری کر جاتا ہوں، کیونکہ عموماً مزدور منڈی صبح کے ٹائم لگتی ہے اور مجھے شام کے ٹائم کام کروانا تھا، تو وہاں مزدور کوئی اور نہیں تھا، تو مجبوراً مجھے اس کو ہی لے کے جانا تھا۔ تو میں نے اسے سگریٹ دلوائے 2۔ میں نے کہا یار چلو اس کا تھوڑا سا مائنڈ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار تمہیں یہ عادت کس طرح لگی؟ کہتا صاحب جی میں نا لاہور میں کام کیا کرتا تھا، تو وہاں نا میں اکثر نا دوست کی طرف جاتا تھا واہگہ بارڈر کے قریب، تو رات کو کبھی میں وہیں رک جاتا تھا۔ تو میرا ایک جاننے والا تھا، اس کے ساتھ میری اچھی سلام دعا تھی۔ مجھے کہتا یار تم واپس جاتے ہو وہاں جاتے ہو اپنے دوست کے پاس، واپس نہیں آتے، تم واپس آ جایا کرو۔ کہتا میں نے اسے کہا یار رات کو سردی بڑی ہوتی ہے تو مجھ سے آیا نہیں جاتا، گرمیوں میں تو چلو ٹھیک ہے میں آ جاتا تھا، اب مجھ سے واپس نہیں آیا جاتا، کیونکہ چاند گاڑی ہوتی ہے اور اتنی سردی ہوتی ہے، میری کلفی بن جاتی ہے۔ تو کہتا اس نے مجھے کہا تمہیں میں کوئی ایسی چیز نہ دوں کہ جس سے تمہیں سردی کا پتہ ہی نہ چلے۔ کہتا میں نے کہا اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے کہ اگر مجھے سردی کا پتہ ہی نہ چلے۔ کہتا اس نے مجھے نا سگریٹ وہ دیا بھرا ہوا جس کے اندر یہ چرس ہوتی ہے۔ کہتا اس نے مجھے کہا کہ آپ نا اس کے 2 کش لگائیں۔ کہتا میں نے کہا یار نہیں۔ کہتا وہ کہتا پی لو یار پی لو، سگریٹ ہے۔ کہتا مجھے نہیں پتا تھا پہلی دفعہ کہ سگریٹ ہے یا اس نے کیا بھرا ہوا ہے اندر۔ تو کہتے میں نے لگا لی۔ ایک دن ہوا، دوسرے دن پھر اس نے مجھے سگریٹ لگوائی، تیسرے دن پھر اس نے مجھے سگریٹ لگوائی، چوتھے دن وہ بندہ غائب ہو گیا۔ اب کہتے مجھے طلب ہو، میں کبھی اس کے گھر چکر لگاؤں، کبھی اس کی شاپ پہ چکر لگاؤں، کبھی جہاں وہ بیٹھتا تھا وہاں چکر لگاؤں، کبھی اس سے دوستوں کے پاس چکر لگاؤں۔ آخر کرتے کراتے میں اس کا نمبر ڈائل کروں، اس نے میرا نمبر ڈائیورٹ پہ لگایا ہوا ہے۔ یعنی کہ اچھے طریقے سے نا اس نے مجھے اس کی طلب میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ مجھ سے اپنی منہ مانگی رقم مانگ سکے۔ کہتے جب وہ مجھے ملا تو میں نے اسے کہا یار کہاں چلے گئے تھے، میری تو حالت بہت غیر ہو گئی ہے۔ تو اس نے مجھے اچھے خاصے پیسوں کا مطالبہ کیا کہ تم اتنے پیسے دو میں تمہیں لا کے دیتا ہوں۔ کہتا اس نے مجھے لا کے دی، میں نے پی تو مجھے کچھ سکون ملا۔ کہتا پھر یہ اس کا روز کا معمول بن گیا، وہ مجھ سے پیسے لیتا، جو میں سارا دن رکشے میں کماتا اس کے تقریباً آدھے سے زیادہ پیسے اس کے پاس چلے جاتے، مجھے تھوڑی سی وہ لا کے دیتا، میرا ایک دن نکل جاتا۔ کہتا اس طرح کرتے کراتے جب میرے مالک کو پتہ چلا جس نے مجھے رکشہ دیا ہوا تھا، اس نے کافی میری ہیلپ کرنے کی کوشش کی، مجھے ڈانٹ ڈپٹ کی، مجھے بٹھایا کہ نہیں تم اب پیٹرول پمپ پہ بیٹھ کے دیکھو گے سارا نظام، رکشے والوں کو رکشے دو گے، یہاں بیٹھ کے ان کی پرچیاں کاٹو گے، تم نے کبھی بھی رکشہ چلانے نہیں جانا۔ تو کہتا اس نے کوشش کی کہ میں اس سے دور ہو جاؤں۔ کہتے لیکن وہ بار بار مجھے ملتا، کبھی کسی بہانے سے کبھی کسی بہانے سے مجھے نشہ آور چیزیں دے دیتا۔ کہتے پھر آہستہ آہستہ میں نے پھر چلا گیا، پھر میں بہاولپور واپس آ گیا، تو پھر یہاں آ کے میری 1.5 مہینہ چھوٹی، پھر دوبارہ مجھے عادت پڑ گئی۔ جیسے ہی میں واپس گیا لاہور، پھر میں 6 مہینے کے لیے اسلام آباد چلا گیا، وہاں میں نے 6 منتھ نہیں پی، پھر میں جیسے ہی واپس آیا پھر دوبارہ سے شروع ہو گئی۔ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار دیکھو اس کا مطلب ہے اگر تم 6 مہینے اس کے بنا رہ سکتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم اسے چھوڑ سکتے ہو۔ اس نے کہا ہاں میں اسے چھوڑ سکتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھو اب تم کتنا
کماتے ہو؟ کتنی مزدوری ہے؟ اس نے کہا جی 800 روپے دن کی مزدوری ہوتی ہے۔ میں نے کہا یار 800 روپے تم کماتے ہو، 700 800 کماتے ہو، اب اس میں کتنا گھر کے اوپر خرچہ کرتے ہو؟ کہتا جی میں گھر میں خرچہ کرتا ہوں 350 روپے۔ میں نے کہا باقی؟ کہتا باقی میرے اس کام میں لگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا یار دیکھو، اگر تم یہی پیسے اپنے گھر کے اس میں خرچ کرو، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو، تو لائف سٹائل کتنا بہتر ہو جائے گا ان کا۔ کہتا یار یہ تو بات ہے۔ میں نے کہا چلو ان کے اوپر نہیں خرچ کر رہے تو یہی پیسے جو تم لگا رہے ہو، یہی پیسے تم سیونگ کرو اپنی، تو کہاں بات پہنچتی ہے؟ کل کو تمہارے بچوں کا مستقبل سیکیور ہوگا، فیوچر سیکیور ہوگا۔ تو کہتا صاحب جی آپ نے بات تو بالکل ٹھیک کی ہے، میں اب آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کی بات دل کو لگی ہے تو آہستہ آہستہ میں کوشش کروں گا میں اس کو چھوڑ دوں۔ میں نے کہا یار دیکھو، اب تمہارے ماشاءاللہ بچے ہیں، تمہاری بیوی ہے، تم نے ان کے مستقبل کے بارے میں بھی سوچنا، کیا کل کو وہ بڑے ہوں گے لوگ کیا انہیں تانے مارا کریں گے کہ یار تمہارے ابو نشہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ اب تمہیں ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے، اپنے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ تو مجھے کہتا ہے کہ میں اس کا حل کیا ہے، حل کیا نکالوں؟ میں نے کہا دیکھو، حل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس طرح کی جو کمپنی ہے نا اس سے خود کو دور کرو۔ جو یہ پیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے تم پیتے ہو تو تم ان لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہو گے جو یہ پیتے ہیں، تاکہ تمہارے پاس اگر کبھی نہیں ہے تو ان سے لے لی، ان کے پاس نہیں ہے وہ تم سے لے لیتے ہیں۔ میں نے کہا پہلے تو اس کمپنی کو ختم کرو، اس کے بعد جب بھی اس کی نیڈ فیل ہو ببل گم چباؤ، ببل گم رکھو منہ میں، اور امیجن کرو کہ یار یہ وہی چیز ہے، اسی طرح مجھے فائدہ دے رہی ہے، اسی طرح مجھے سکون دے رہی ہے جس طرح میں زیادہ سے زیادہ چائے پی لوں۔ کہتا یہ باتیں آپ کی ٹھیک ہے، میں چلیں اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ بھی غور کریں، جو ایسے آپ کے ارد گرد لوگ ہیں کہ اس طرح یہ لوگ، ان لوگوں کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کسی کی زندگی برباد ہو جائے گی، خاندان برباد ہو جائے گا، فیملی برباد ہو جائے گی، اسکیٹرڈ ہو جائے گا، فیوچر ختم ہو جائے گا۔ انہیں بس اپنے پیسے سے مطلب ہوتا ہے کہ بزنس ہمارا بس بنے۔ وہ آپ کو اس طرح کے جہنم میں دھکیل کے اور خود پھر آپ کے پیسے پہ مزے کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں سے بچیں، اور کوئی بھی کبھی بھی کہیں کہتا ہے کہ یار چلو کوئی بات نہیں یار، پارٹی ہے، تھوڑی سی کش لگا لو، یار یہ کر لو، یار وہ کر لو، یار کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ایک دفعہ پینے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل ان کی بات نہ سنیں۔ ایک کش لگانے سے بھی مسئلہ بن سکتا ہے، ایک کش لگانے سے بھی آپ کو لت لگ سکتی ہے۔ تو ان چیزوں سے دور رہیں، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔